میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین جب بچوں کو یہ عزت اور یہ توقیر دے رہے ہیں تو آپ اور میں کون ہیں؟ ہم اگر اپنے بچوں کی عزت اور رسپیکٹ نہیں کریں گے تو وہ ان کے دماغ میں رہ جائے گا. ہم جو سلوک ان کے ساتھ کریں گے جب وہ بڑے ہوں گے وہ بچے سود سمیت وہ سارے ظلم، وہ ساری زیادتیاں، وہ ساری محبتیں آپ کو لوٹا دیں گے. اور ہمارے بچے ہمارے ملک کا، ہمارے کل کا مستقبل ہیں. اس نے بڑا ہونا ہے اور یاد رکھ لینا جب یہ بڑا ہوگا تو یہ ایک بھی بات بھولے گا نہیں اور یہ گن گن کے بدلے لے گا. اس لیے اس کے ساتھ زیادتی مت کرو کیونکہ اس وقت ہمارے سامنے والا کمزور ہوتا ہے، اس وقت وہ لاغر ہوتا ہے، اس وقت میرا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن جب اللہ اس کو طاقت عطا کرتا ہے پھر وہ سود سمیت آپ سے بدلے لیتا ہے. تب دوستوں مجھے سمجھ آئی کہ ہمارے دین میں بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت سے رہنے کا حکم کیوں ہے. السلام علیکم میرے عزیزو قارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار افی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے. دوستو آج کا ویڈیو کچھ ایسا دلدوز، کچھ ایسا اٹریکٹیو یا کچھ سنسنی خیز تو نہیں ہے، لیکن اس کو آپ اگر سنیں گے اس کہانی کو تو زندگی میں آپ کو بہت کچھ سوچنے کا، سمجھنے کا موقع مل سکتا ہے. دوستو ہوا یہ کہ جب ہم سنت نگر میں رہا کرتے تھے تو ہمارے بالکل ساتھ والے گھر کے اندر، گھر کیا تھا، وہ ایک کمرہ تھا اور ایک چھوٹا سا کچن تھا. وہاں پر کیسر بھائی اپنی بیوی بھابھی شجاعت کے ساتھ اس گھر میں آ کر رہنا شروع ہو گئے. بڑا نامنل سا کرایہ ہوا کرتا تھا اور ان کا ایک دیور، مطلب بھابھی شجاعت کا دیور کیسر بھائی کا چھوٹا بھائی بھی ان کے ساتھ تھا. تو یہ وہاں رہتے تھے اور ہم اکثر دیکھتے تھے کہ شجاعت بھابھی جو ہیں وہ بڑی زیادتی کرتے ہیں. 4 یا 3 سال کا ان کا دیور تھا، نعمان اس کا نام ہے، اور وہ اس کے ساتھ بحث بازی کرتی تھی، اس کے بازار سے پھیرے لگواتی تھیں، اس سے کپڑے دھلواتی تھیں. اور جیسی کیسر بھائی نے گھر آنا انہوں نے نعمان کی شکایات شروع کر دینی. اور سارا دن ہم سنتے بھی رہتے تھے، دیکھتے بھی رہتے تھے. میری اماں ہمیشہ جا کر سمجھایا کرتی تھی کہ دیکھ شجاعت بیٹا، یہ بھی بچہ ہے، اس کے ساتھ اگر تو حسن سلوک سے نہیں رہے گی، اس کی عزت نہیں کرے گی، یہ بڑے ہو کر تیرے ساتھ سلوک سے نہیں رہے گا اور تیری عزت نہیں کرے گا. لیکن شجاعت بھابھی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی. ان کے ذہن پتہ نہیں کیا تھا کہ فلاں چیز توڑ دی، ایسے کر لیا، ویسے کر لیا، اور وہ ہر وقت نعمان کے ساتھ سارا دن ٹسل کرتی تھی. اب اس ٹسل کی وجہ ان کی عادت تھی، پیسے کی کمی تھی کیونکہ کیسر بھائی اس وقت اچھا کماتے نہیں تھے. آئی ڈونٹ نو کیا تھا، لیکن شجاعت بھابھی اور نعمان کے درمیان ایک ٹسل ہم ہمیشہ دیکھتے تھے اور اکثر وہ اس کو پیٹ دیا کرتی تھی اور اس کے رونے کی آواز آتی تھی اور میں یا میرے بڑے بھائی یا اماں پھر جا کے اس کو نعمان کو لے آیا کرتے تھے اور پھر اس کی کمر دیکھتے تھے، اس پہ نشان پڑے ہوتے تھے. شجاعت بھابھی اس کو پیٹا کرتی تھی. یہ سلسلہ چلتا رہا. ایک دن ہوا یہ کہ بہت زوروں سے انہوں نے بچے کو پیٹنا شروع کیا. ہم سارے بھاگ کر گئے اور جا کے دیکھا تو وہ انہوں نے پکڑ رکھی تھی، وہ جو ایک نئی رسی آئی ہے نا، اب تو اس سے نئی آئی تھی جس پہ ہم کپڑے پھیلاتے ہیں، وہ نائلون کی رسی، اس سے وٹ دے کے وہ اس کو مار رہی تھی اور وہ بلک رہا تھا. امی نے اس دن جا کے چھڑایا، ہم نے چھڑایا اور امی تو بڑا بولی. میری والدہ نے ان کو بڑا ڈانٹا، انہوں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، تم ایک معصوم بچے کو اس طرح سے بے رحمی کے ساتھ پیٹ رہی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور امی اس کو اپنے گھر لیں گے نعمان کو. دوستوں میں 4 یا 5 سال وہ ہمارے گھر کے ساتھ رہے اور یہی ہوتا رہا. آخری واقعہ جو ہوا وہ یہ ہوا کہ ایک بار پھر اسی طرح سے انہوں نے اس کو بہت مارا، وہ زخمی بھی ہو گیا، خون بھی اس کے نکل آیا تھا. تو ہم سارے اکٹھے ہوئے، اس سے پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے کہا جی اس نے میرے 50 روپے چوری کیے.
امی نے کہا دیکھو اتنا سا بچہ 4-5 سال کا یہ کہاں لے کر جائے گا 50 روپے، اور اس دور میں 50 روپے بڑی اماؤنٹ ہوا کرتی تھی. یہیں کہیں ہوں گے، تم ذرا دیکھو. نہیں اسی نے کیا ہے، یہ جو ہے بڑا شفاق ہے، اور یہ بڑا چالاک ہے، یہ بڑا بدتمیز ہے، اور یہ بڑا گھنا ہے. اس نے پیسے خرچ لیے ہوں گے یا چھپا دیے ہوں گے، یہ پیسے اس نے چوری کیے. ہم نے جا کے چھڑایا، پھر اس کو اپنے گھر لے آئے نعمان کو. اس دن ہم نے اس کو اپنے پاس سلا لیا. تو ہم 5 بھائی تھے، اور ہم ہی صلح کروایا کرتے تھے یا امی کرواتی تھی. دوستو اگلے دن صبح کو کیسر بھائی آئے. کیسر بھائی سے امی نے شکایت کی کہ دیکھو بچے کے ساتھ تمہاری بیگم جس طرح کا سلوک کر رہی ہے، یہ بچہ اس نے بڑا ہونا ہے، اور یاد رکھ لینا جب یہ بڑا ہوگا تو یہ ایک بھی بات بھولے گا نہیں، اور یہ گن گن کے بدلے لے گا. اس لیے اس کے ساتھ زیادتی مت کرو. 50 روپے کہاں گئے، اور اگر اس نے لیے بھی ہیں تو اس سے پیار سے پوچھ لو، یہ آپ کو پیار سے بتا دے گا. یہ کوئی دشمن تھوڑی ہے، تمہارا دیور ہے، تمہارے شوہر کا چھوٹا بھائی ہے. تو اتنا جھگڑا کرنے کی یا اتنی مار پیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شجاعت بھابھی کو نہیں سمجھ آئی. شام کو ہنستی ہوئی آئی ہیں، اور آ کر میری والدہ سے کہتی ہیں کہ وہ دیکھیں جی وہ بڑا مجھے شرمندگی ہو رہی ہے. وہ 50 روپے جو ہے نا وہ میرے پرس کی پچھلی جیب میں تھے. امی نے کہا دیکھو تم نے زیادتی کی نا نعمان کے ساتھ، تمہیں کہا بھی تھا کہ ڈھونڈ لو یہیں کے ہوں گے، اور اگر گم بھی گئے تو ہو سکتا ہے کہ اور گر گئے. دیکھو اب مل گئے. تو اب تمہیں چاہیے کہ تم نعمان سے معافی تو بے شک نہ مانگو، لیکن اس کے ساتھ ایسا گفتگو اس طرح کی ضرور کرو کہ اس کو لگے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور آپ شرمندہ ہیں. کہتی نہیں کیوں، میں اس کو پال نہیں رہی، اس کا خرچہ نہیں اٹھا رہی. میری امی نے کہا تم اس کا خرچہ کہاں سے اٹھا رہی ہو، اس کا بھائی اس کا خرچہ اٹھا رہا ہے. تم تو وہاں سے پیسے لیتی ہو اور گھر میں لگا دیتی ہو اور اس پہ لگا دیتی ہو. تم تو بیچ میں ایک ڈاکیے کا کام کر رہی ہو، کیشیئر کا. پیسے تو تمہارے میاں کے ہیں. خیر جی وہ شرمندہ نہیں ہوئی. ایک وقت آیا اور وہ جو کیسر بھائی تھے ان کی تھوڑی سی ترقی ہوئی، ان کا بزنس ذرا کچھ بہتر ہوا یا جو بھی تھا، وہ شفٹ ہو گئے ڈیفینس میں. ڈیفینس کے اندر ان دنوں نیا ڈیفینس بن رہا تھا. ہم تو نام سنا کرتے تھے، کبھی گئے نہیں تھے. ہم تو گلبرگ سے آگے کبھی نہیں گئے تھے. وہ ڈیفینس میں شفٹ ہو گئے. ہم اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے. کچھ عرصے کے بعد ہم بھی سنت نگر چھوڑ کے ادھر سبزہ زار آ گئے. دوستو کٹ کر کے آئیں، آج سے تقریباً 4 ماہ پہلے ایک شادی کے اندر ہم بلائے گئے. حالانکہ وہ ہمارے رشتہ داروں کی شادی نہیں تھی، لیکن ہم وہاں انوائٹ کیے گئے. تو جب وہاں پہنچے تو وہاں اتفاق سے کیسر بھائی اور بھابھی شجاعت سے ملاقات ہو گئی. اور بڑے عرصے بعد ملے تھے. وہ بڑے بدل گئے، وہ بوڑھے ہو گئے ہیں میری طرح، کیونکہ ویسے بھی مجھ سے بڑے تھے کیسر بھائی. تو نعمان نے کھانے کی پلیٹ لا کے رکھی ہے کیسر بھائی کے آگے اور بیٹھ کے کھانے لگ گیا. تو بھابھی شجاعت نے اس سے کہا کہ میرے لیے بھی کچھ لے آتے. کہتا میں آپ کا نوکر لگا ہوں، جا کے لے لیں. اب اس کو یہ پہلا جملہ جو ہم نے سنا، میں کہا نعمان کیا حال ہے؟ اس نے دیکھا، ارے فری بھائی آپ کا ملے. ہم سارے بھائی تھے، 5 بھائی تھے، اور اماں بھی ساتھ ہماری. ہم ملے، ان سے بات چیت ہوئی. اب ہم اس گفتگو میں نوٹ کر رہے ہیں کہ نعمان ہر بات اپنی بھابھی کو لگا رہا ہے. یہ اتنا کھاتی ہیں، پتہ نہیں انہیں کرنا کیا ہے فلاں. یہ ان کے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کیسر بھائی کے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ٹیبل پہ. نعمان کے اپنے بچے بیٹھے ہیں، اس کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے. نعمان سیٹل ہو چکا، کاروں کا گاڑیوں کا کام کرتا ہے. وہ ہر بات کے اندر شجاعت بھابھی کو رگڑا دے رہا ہے. تو میری امی اب دیکھ رہی تھی، میں بھی دیکھ رہا تھا. تو ہم نے کہا یار ماشاء اللہ تمہارے بچے بھی بڑے ہو گئے، میرے بچے بھی بڑے ہو گئے. میں نے اپنے بچے سے ہی ملوایا. دوستو وہاں جا کر ہمیں بڑی خوشی ہوئی. نعمان کا بیٹا ڈاکٹری کے آخری سال میں تھا اور اس کی ایک بیٹی تھی. دوسری طرف شجاعت بھابھی کی ایک بیٹی تھی اور ایک بیٹا تھا. بیٹا چھوٹا تھا، بیٹی جو ہے وہ ہلکی سی، اس
کے ٹانگ میں نقص تھا، بچپن میں کہیں کوئی پولیو ہو گیا تھا اس کو، اور بڑی اچھی پریٹی فیس کی بچی تھی. تو شجاعت بھابھی میری امی کو سائڈ پہ لے گئی اور کہنے لگی کہ آنٹی آپ ایک کام کریں، آپ نا نعمان سے کہیں کہ اپنے بیٹے کا رشتہ لے لے میری بیٹی کے لیے. امی نے کہا ہاں یہ تو بڑی اچھی بات ہے، بھائیوں کی آپس میں ہو جائے گی. تو آپ یقین کیجئے کہ امی بڑی خوشی کے ساتھ نعمان کو سائڈ پہ لے گئی اور نے کہا بیٹا میں یہ سوچ رہی تھی، میں نے تو آج تم سے اتنے عرصے بعد ملی ہوں، تو تمہارا بیٹا بڑا اچھا ڈاکٹری کر رہا ہے، تو اپنے بھائی قیصر کی بیٹی کو لے لو یار، اچھا ہے، گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی. اس کی تھوڑی سی ٹانگ کا مسئلہ ہے، اس کو در در پہ نہیں جانا پڑے گا. اور نعمان تو پھٹ گیا، کہتا میں اس عورت کی بیٹی لوں جو میرے پہ بچپن میں ظلم کرتی تھی، جو مجھے مارتی تھی، جو ٹکا پھیرا کرواتی تھی بازار کا، اور جس نے میرے اوپر 50 روپے چوری کا الزام لگا دیا تھا، میں کبھی بھی نہیں لوں گا. دوستو نعمان آپے سے باہر ہو گیا. میں نے کہا نعمان خدا کا خوف کرو یار، تم کیا کر رہے ہو، اس بات کو سمجھو، تمہارا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دیر سے اولاد دی تھی قیصر کو. نہ جی نہ، وہ کہتا مجھے ایک ایک بات یاد ہے. نے کہا جی میں اپنے دشمن کی بیٹی بھی آ کے لا سکتا ہوں اپنے بیٹے سے، میں بھابھی شجاعت کی بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی ہرگز 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 نہیں کروں گا. میری امی نے کہا کہ چلو تم رشتہ نہ کرو، لیکن یہ تم ٹیبل کے اوپر جو بار بار کہہ رہے ہو بھابھی کھاتی بہت ہیں، بھابھی پرس میں ڈال کے کھانا نہ لے جانا، اور اس طرح کی جو طنز کر رہے ہو، یہ تمہیں سوٹ کرتا ہے؟ کہا جی بالکل سوٹ کرتا ہے، یہ میرے ساتھ جو بچپن میں کرتی تھی میں وہی ان کے ساتھ کر رہا ہوں. انہوں نے، میری امی نے کہا تمہیں پالا، تم پہ احسان کیا. اس نے کون سا احسان کیا؟ بکری نے دودھ دیا، مہنگنیاں ڈال کے میرے بھائی کا کمایا ہوا مجھے کھلاتی تھیں، اور روب ایسے ڈالتی تھیں یا کام ایسے کرواتی تھیں یا جتاتی ایسی تھی جیسے بھابھی خود کما کے لا رہی ہیں. پیسے میرے بھائی کے تھے، وہ کماتا تھا. یہ ساری باتیں کہہ کے نعمان یہ جا وہ جا. او مائی گاڈ، ہم نے سر پکڑ لیا یار، یہ بچہ وہی بچہ ہے. ساری باتیں اس کے دماغ پر ثبت، اور وہ ہائپر ہو گیا تھا، اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا شاید، اور اس کی آنکھیں ایسے کر کے باہر آ گئی تھیں. تب دوستوں مجھے سمجھ آئی کہ ہمارے دین میں بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت سے رہنے کا حکم کیوں ہے. تب میں نے جانا کہ اپنی ہاتھوں سے باندھی ہوئی گرہیں دانتوں سے بھی نہیں کھولی جاتی، اور ہم اکثر نادانی میں ایسی گرہیں باندھ لیتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہمارے سامنے والا کمزور ہوتا ہے، اس وقت وہ لاغر ہوتا ہے، اس وقت میرا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن جب اللہ اس کو طاقت عطا کرتا ہے پھر وہ سوز سمیت آپ سے بدلے لیتا ہے. وہ حرکتیں جو ہم بچہ سمجھ کے، یا وہ معاملات جو ہم بچہ سمجھ کے بچوں کو ڈیل کرتے ہیں، ہمارے نظر میں وہ بچے ہوتے ہیں، لیکن میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے کہا جاتا ہے کہ بچے کا جو شعور ہے وہ 3 سال میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر پھر بعد میں تعمیر ہوتی ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے بعد ہم وہاں سے آ گئے، اور ہم سوچ رہے تھے کہ اگر بھابھی شجاعت نے اس کے ساتھ بچپن میں اس کے نیک سلوک کیا ہوتا اور اس کی عزت نفس کو نقصان نہ پہنچایا ہوتا، تو آج بھابھی اس طرح سے تمام خاندان کے سامنے نہ ذلیل ہوتی اور نہ ہی ان کے درمیان کوئی مسئلہ ہوتا. بلکہ میری امی نے جب کہا کہ تو قیصر کی بیٹی لے لے، تو اس نے کہا نہیں، میں کسی دشمن کی بیٹی لا سکتا ہوں، لیکن شجاعت بھابھی کی بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی نہیں کروں گا. دوستو ہم اگر اپنے بچوں کی عزت اور رسپیکٹ نہیں کریں گے تو وہ ان کے دماغ میں رہ جائے گا. ہم جو سلوک ان کے ساتھ کریں گے، جب وہ بڑے ہوں گے وہ بچے سوز سمیت وہ سارے ظلم، وہ ساری زیادتیاں، وہ ساری محبتیں آپ کو لوٹا دیں گے. آپ یاد کیجئے کہ آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جب ہم پڑھتے ہیں کہ آپ سرکار جب اپنی سواری پر گزر رہے ہوتے تھے اور بچے راستے میں مل جاتے تھے تو بچوں کو اٹھا کر آقا دو جہاں سرکار مدینہ اپنے ساتھ سواری پہ سوار کر لیا کرتے تھے. میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین جب
بچوں کو یہ عزت اور یہ توقیر دے رہے ہیں تو آپ اور میں کون ہیں؟ اپنے بچوں کی عزت کیجئے، توقیر کیجئے، معافی درگزر سے کام لیں، کچھ چیز توڑ دیں، کوئی پھڈا کر دیں، کوئی جھگڑا کر لیں گھر میں، کوئی لڑائی کر لیں، کوئی چھوٹی موٹی ابا کی چوری بھی کر لیں تو ان کو معاف کر دیا کریں کہ کنہوں نے کل کو بڑا ہونا ہے اور ہمارے بچے ہمارے ملک کا، ہمارے کل کا مستقبل ہیں۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔